اڑا پکڑا اور سفینے کے پیندے میں، کشتی کے پیندے میں کلاڑا مار کے سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں سے ہی پانی نکالیں گے۔ اب جس وقت اس نے ایسا کیا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دو طرح کی پالیسی ہو سکتی ہے۔ ایک پالیسی تو یہ ہے جس طرح عموماً آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، الا ماشاءاللہ، وہ کیا ہے؟ اپنے حصے میں جو چاہے کوئی کرے، ہمیں کیا ہے، وہ اپنے گھر میں کر رہا، ہم اس کو گناہ سے کیوں روکیں؟ دوسرا یہ کہ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے یہ صفائیاں دے رہے ہیں، کوئی نہیں وہ کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے۔ ایک یہ پالیسی ہے جو نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ کربلائی ہے، بلکہ غیروں نے بنائی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے کہ بھرے معاشرے میں عقیدہ لٹ رہا ہے، عمل لٹ رہا ہے، اسلام غریب الوطن ہو گیا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں بس ہمیں اس کی خبر نہیں، ہمیں اپنے کاروبار اور اولاد اور اپنے سب کچھ اس کی فکر ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہے مشکل۔ فرما ان اخذوا علی یدیہ انجوہ ونجوا انفسہم، اگر جو خود سوراخ نہیں کر رہے وہ سمجھے کہ سوراخ ہوا تو صرف اس نے نہیں ڈوبنا، ہم نے بھی ساتھ ڈوبنا ہے، سارے اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ اگر دوسرے لوگ اخذوا علی یدیہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیں، جن ہاتھوں سے وہ کلاڑا چلانا چاہتا ہے یا چلا رہا ہے، دونوں ہاتھ پکڑ لیں، اب اس میں سختی تو ہوگی، ہو سکتا ہے یہ ہاتھ پکڑے اور وہ آگے سے کلاڑا مارے، وہ گالیاں دے، وہ غصے میں آئے، وہ پورے جوش میں ہے کہ میں نے سوراخ کر کے پانی نکالنا ہے، اور ہو سکتا ہے کتنے اس کے حامی ہوں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے اور ہمیں یہاں سے پانی لے کر دے گا اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اس کے ہاتھ پکڑنے میں دوسرے کامیاب ہو گئے اسے بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔ آج ملت کی کشتی میں کتنے سوراخ ہو رہے ہیں، ہمیں جن کا پتہ ہے وہ 4-5% ہیں، اور جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بہت زیادہ۔ نظریات کے لحاظ سے بد اعتقادی کے سوراخ اور بد عملی کے سوراخ، اور پھر آج کا جو معاشرہ ہے، یعنی پہلے تو وہ کویت اور سعودی عرب کی ایڈ تھی اور اس نے تباہی مچائی، اب ایران کی ایڈ، اس کی وجہ سے جو تباہی مچی، اب کشتی میں جا بجا سوراخ ہو رہے ہیں، جا بجا سوراخ ہو رہے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ کل تک وہ اس طرح تھے، آج اس طرح ہو گئے ہیں۔ کل تک کہتے تھے 2 دگنے 4 ہیں، اب کہتے ہیں 2 دگنے 5 ہیں۔ یہ سارے کا سارا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تو ایسے میں اگر ہم آنکھیں بند کر لیں، بولنا بند کر دیں کہ اگر بولیں گے تو گالیاں ملیں گی، اگر بولیں گے تو گولی لگے گی، اگر بولیں گے تو پھر مقبولیت گھٹے گی کہ سوراخ کرنے والوں کے مرید بہت ہیں، ان کے چیلے بہت ہیں، پھر چھوڑیں گے نہیں، تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ جا کر دکھائیں گے کہ پتہ بھی تھا سوراخ ہو رہا ہے اور کئی سوراخ ہو رہے ہیں۔ اس بنیاد پر میرے بھائیوں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ادراک کرو کہاں کہاں سے سوراخ ہو رہا ہے، خواہ وہ بد اعتقادی کا ہے، خواہ وہ بد عملی کا ہے، اور اس کے بعد جتنا کر سکتے ہو، انسان اپنی استطاعت کے مطابق ہی مکلف ہے، اتنا تو ضرور کرو۔ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ سوراخ کرنے والے کر رہے ہیں، تیار ہو گئے ہیں،
چونکہ جس وقت سوراخ ہو جائے گا تو پانی یہ نہیں پوچھے تھا کہ بھلا بتاؤ سوراخ کس نے کیا، میں نے اس کو ڈبونا ہے۔ پانی جب نچلے حصے میں داخل ہوگا تو سارے مر جائیں گے، اور جب وہ مرے تو اوپر والے بھی نہیں بچیں گے۔ اوپر والا جب نیچے بیٹھ گئی کشتی تو اوپر والا حصہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا۔ تو اس بنیاد پر چیتے کی آنکھ لے کر زندگی گزارنے کا یہ زمانہ ہے کہ جس وقت رہبر رہزن بن جائیں، اور جس وقت جو طبیب ہیں وہ خود مریض ہو جائیں، تو ایسے زمانے میں پھر بڑی احتیاط کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بے سہارا نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، اور بالخصوص ہمارے ائمہ کی کتابیں ہیں، ہمارے پاس وہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں، صرف ہم نے ان کو پڑھ کے لوگوں کو بتانا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے چوروں سے خود بخود ملت کا دامن محفوظ ہو جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے پھر قیامت تک اپنے دین کا بندوبست کیا کہ اور کسی نے تو آنا نہیں، میں نے ہی ان کا بندوبست کرنا ہے۔ تو قیامت تک بتایا حملے کیسے ہوں گے، بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، اگر اس کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے تو سنی ہی کر سکتا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی کا کوئی غلام ہی کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کی تقریر کرتے ہوئے کہتے سارے یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ نے کار نبوت مکمل کر دیا، اب پیچھے کچھ بچے ہی نہیں جو اور کوئی کرنے آئے، لہذا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ قیامت تک کے ہر مرض کا علاج آپ نے کر دیا، قیامت تک کے ہر فتنے سے بچاؤ آپ نے بتا دیا، قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب آپ نے دے دیا، اب اور کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اس تقریر کا حق تو سنی کا سینہ ہی ادا کر سکتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ کل کی خبر نہیں رکھتے، ان کو پرسوں کا پتہ نہیں معاذ اللہ۔ تو 15ویں صدی کے فتنوں کا جواب تب دیا ہے جب فتنوں سے باخبر تھے، 18ویں صدی کے مسائل کا جواب تب دیا ہے جب 18ویں صدی کے مسائل کا پتہ تھا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ واضح فرمایا، لن یزال امر هذه الامه مستقیما، یہ بخاری شریف میں ہے، فرمایا ہمیشہ میری امت کا امر سیدھا ہی رہے گا۔ لن یزال امر هذه الامه مستقیما، یہ میری امت ہمیشہ مستقیم رہے گی۔ کیوں؟ کس بنیاد پر؟ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے اس میں ہر دور میں پیدا ہوں گے۔ کبھی یہ امت بانج نہیں ہوگی کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کوئی حق بتانے والا ہی نہیں، کوئی امر بالمعروف کرنے والا ہی نہیں، کوئی نہی عن المنکر کرنے والا ہی نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ۔ ھذا العلم، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو روزانہ تازہ علوم دیکھتے تھے اور تازہ علوم پڑھتے تھے اور تازہ پھل جنت کا کھاتے تھے، ان کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرا علم ہے صحابہ تم روز دیکھ رہے ہو، یہ علم اس کے وارث ہر نئی جنریشن میں پیدا ہوں گے۔ صحابہ تم تک ہی محدود نہیں رہے گا، لیکن ان کی ڈیوٹی لگائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون، صحابہ میں بولتا ہوں تم شوق سے سنتے ہو،
کتنا کتنا سفر روزانہ گھروں سے کر کے آتے ہو اور آ کے کلاس میں بیٹھتے ہو اور میری باتیں سنتے ہو. تسمعون ویسمع منکم، یاد رکھو زمانہ تمہیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنے گا. جیسے تمہیں تڑپ ہے میرے پاس آ کے میری بات سننے کی، بعد والوں کو تڑپ ہوگی میری بات سننے کے لیے تمہارے چہروں کی. تم میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھے گا. تسمعون ویسمع منکم، میری باتیں میرے فرمان تم سے سنے جائیں گے. ویسمع ممن یسمع منکم، فرمایا صحابہ جو تمہارا شاگرد ہوگا وہ بھی زمانے کا امام ہوگا، وہ بھی چمکے گا، اس کے گرد بھی رش ہوگا. اس طرح میرا دین آگے بڑھے گا. اور فرمایا پھر یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر نئی جنریشن، خواہ 18ویں صدی ہو خواہ 19ویں صدی ہو، کروڑوں امریکہ زور لگا لیں، یہ سلسلہ بند نہیں ہو سکتا. غیب کی خبر دی، صرف ایک کل کی نہیں، کروڑوں کل کی. فرما ہر نئی جنریشن من کل خلف عدولہ، عالم حامل ہوں گے میرے دین کے. قرآن بھی ان کو آتا ہوگا، حدیث بھی ان کی آتی ہوگی. اور عالم کے ساتھ شرط بھی لگائی کہ میں صرف عالم کو اپنا وارث نہیں کہہ رہا، عدولہ، وہ عالم جو اہل سنت ہوگا. عدول عادل کی جمع ہے، اور عالم کا عادل ہونا کیا ہے؟ صحیح العقیدہ ہونا. اور عدالت ظلم کے مقابلے میں ہے. ایک ظلم فعل کا ہے اور ایک ظلم عقیدے کا ہے. فعل کا ظلم جتنا بڑا بھی ہو بالآخر معاف ہو سکتا ہے. وہ مثلا 100 کا قاتل بھی بخشا گیا، کتنا بڑا ظالم تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. مگر جو عقیدے کا ظلم ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ 100 کے قاتل سے بڑا ظلم ہے اور یہ بخشا نہیں جائے گا. تو عقائد کی دنیا میں کہیں ایک ظلم، کہیں 2 ظلم، کہیں 3 ظلم، کہیں 4 ظلم، کہیں 10 ظلم، کہیں 50 ظلم. فقط اہل سنت وہ عقیدہ ہے کہ جس میں ایک ظلم بھی موجود نہیں ہے. نہ عقیدہ توحید میں ظلم ہے، نہ عقیدہ رسالت میں ظلم ہے. توحید میں ظلم یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ کا کوئی شریک مانے، اور رسالت کے عقیدے میں ظلم یہ ہے کہ جو آداب ماننے چاہیے ان آداب کی خلاف ورزی کرے. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں عقیدے میں ظلم یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کی گستاخی کرے یا ان کا بغض رکھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ظلم یہ ہے کہ ان کی گستاخی کرے یا ان کا بغض رکھے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عدالت والا عقیدہ عطا فرمایا ہے. تو غیب کی خبر تھی کہ میرے علم کے حامل بھی ہوں گے، عدولہ، عدول عادل کی جمع، اور ساتھ اعتدال ان میں ہوگا، اصحاب عدل